بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من الہدی من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. محترم حاضرین، پچھلے درس میں شیخ زید بن محمد بن ہادی المدخلی شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی عبارت کے شرح کرتے ہوئے یہ تذکرہ فرما رہے تھے کہ آج مسلمان کہلانے والے بہت سے وہ لوگ جو دینداری سے اپنے آپ کو وابستہ سمجھتے ہیں، ان کے یہاں ایک انتہائی افسوسناک المناک صورتحال یہ ہے کہ دین کی بنیادی چیزوں کا حقیقی علم نہیں ہے، جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، جس کے جانے اور سیکھے بغیر دنیا اور آخرت میں سعادت کامیابی ممکن ہی نہیں ہے. چنانچہ ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ نے کہا تھا کہ امور دین میں سے جو لوگ جاہل ہیں اور اسلام کی حقیقت شرک کی حقیقت سے ناواقف ہیں، نہیں جان سکے، اس کے دو بنیادی سبب ہیں. پچھلے درس میں اس کا تذکرہ ہوا اور پہلے سبب کا کچھ تفصیلی ذکر. پہلا سبب کہ لوگوں کا ذاتی قصور بھی اس میں ہے. پہلا سبب کہ ہر انسان کا جو جاہل ہے اس کا اپنا ذاتی قصور اور غلطی ہے. وہ کیا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل نہیں کیا جس میں پروردگار نے دین سے متعلق ضروری چیزوں کو سیکھنے اور علماء سے سوال پوچھ کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا حکم دیا. جیسے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے. اہل ذکر سے مراد قرآن و حدیث کو جاننے والے. اس معنی کی قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں اور حدیثیں ہم سنتے سناتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کون سے علم کا حاصل کرنا، کتنا علم حاصل کرنا، اس کی تفصیلات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا کئی بار. سرسری طور سے میں عرض کروں کہ وہ علم جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، جس کا سیکھنا ہمارے لیے اس طور پر لازمی ہے کہ اس پر عمل کرنا ہم کو ضروری ہے. جیسے اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہر مسلمان مرد عورت پر نماز فرض ہے، تو نماز کا سیکھنا ضروری. نماز سے پہلے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو. تو اللہ کی عبادت و توحید کو جاننا اور شرک کو جاننا کہ توحید کو اختیار کرے بندہ اور شرک سے بچے، یہ ہر بندے کے لیے لازم ہے، ضروری ہے. اس سے کوئی مفر نہیں ہے، بھاگ نہیں سکتا، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا. پھر ایک انسان کی عقل اور صلاحیت جیسی ہے، حالات اور تقاضے جیسے ہیں، اس کی جو ضروریات ہے اس اعتبار سے اس کو دین کا علم سیکھنا فرض ہے. ہر شخص، ایک قاضی پر، ایک بڑے عمر اور شعور والے انسان پر جو فرض ہوتا ہے وہ بچے پر یا عام انسان پر نہیں ہوتا. قاضی کے مقابلے میں عام آدمی پر. ہاں، ایک آدمی تجارت سے جڑا ہے تو اس کو تجارت کے اصول جاننے ضروری ہیں. جو تاجر نہیں ہے اس کو تجارت کے اصولوں سے سابقہ نہیں ہے، لہذا وہ اگر نہیں بھی سیکھتا تو چل جائے گا. ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے اور ایک آدمی نے حج نہیں کیا یا ابھی اس پر فرض نہیں ہوا. جو حاجی ہے، حاجی اور معتمر، اس کو حج و عمرے کے مسائل جاننا ضروری ہو گئے. اور جو ابھی نہیں جا رہا ہے، نہیں سیکھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ضرورت، تقاضے، صلاحیت، ان تمام کے اعتبار سے یہ فرضیت ہوتی ہے. لیکن توحید، شرک اور وہ چیزیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں، ان چیزوں کا سیکھنا ہر شخص کے لیے، وہ چاہے جس معیار کا ہو، اس کے لیے ضروری ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص اس کا علم حاصل نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا گناہ اور جرم ہے، یہ قصور ذاتی پہلی وجہ. دوسرا سبب لوگوں کے دین کے امور سے، اسلام کی حقیقت اور شرک اور توحید کے حقائق سے ناواقف ہونے کی دوسری وجہ بتائی، قصور من المعلمین، معلمین کا قصور. معلمین کا، اس سے پہلے کے درس میں یہ بھی تذکرہ آیا تھا کہ علماء ربانیین کی بڑی قلت. مختلف علاقوں میں علماء پائے بھی جاتے ہیں تو الگ الگ فکر کے. کئی جگہ ایسا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو درس دیتے ہیں
تعلیم دیتے ہیں, دعوت کا کام بظاہر کر رہے ہیں, جن کا خود عقیدہ بگڑا ہوا ہے. کوئی رافضی ہے, کوئی صوفی ہے, کوئی قادیانی ہے, کسی کے اندر شرک اور بدعت و خرافات ہے. اب جب خود اس کا عقیدہ خراب ہے اور وہ لوگوں کو تعلیم دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شرک اور بدعت پھیلائے گا. اور یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے, کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ عذر نہیں بنتا ہمارے اور آپ کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ تو عالم ہے, کس کو مانے, کیسے مانے. یہ بہانے بازیاں اللہ کے یہاں نہیں چلے گی. اللہ کا دین صاف ستھرا ہے, اصول ضابطے بالکل کلیئر ہے. آپ معلوم کرنا چاہیں کہ اہل حق قابل اعتماد علماء کون ہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے, آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے. دلائل کی بنیاد پر آپ جان سکتے ہیں اور غور و فکر کر کے, دعا کر کے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس کی بات قابل اعتماد ہے. آگے شیخ کہتے ہیں کہ معلمین کا قصور, کیونکہ جن لوگوں نے, وہ معلمین, ابھی جو لوگ بگڑے ہوئے ہیں وہ تو ہے ایک دوسرا معاملہ, وہ معلمین اور علماء جو صحیح توحید کا صحیح علم اور فہم رکھتے ہیں, صحیح طریقے سے جانتے ہیں, اور توحید کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو بھی وہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, اور انہوں نے توحید کے حقوق کو بھی جانا, ان چیزوں کو بھی جانا جس سے توحید کی تکمیل ہوتی ہے, مکملات التوحید, توحید کی تکمیل ہوتی ہے. اور لیکن ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے پیغمبروں کے طریقے پر اپنی کوششوں کو صرف نہیں کیا, اور جو علماء دعات گزرے ہیں, ائمہ اجتہاد, علماء دین, جنہوں نے دین کی نشر و اشاعت کی, دعوت و تبلیغ کا کام کیا, لوگوں تک اللہ کے دین کو بلا کموں کا صاف ستھرے انداز میں دلائل کے ساتھ پہنچایا, ان کی اتباع یہ معلمین نہیں کرتے. یعنی بہت سارے علماء اور معلمین ایسے بھی ہیں جن کے پاس علم صحیح ہے, لیکن انبیاء کرام اور پیغمبران عظام علیہم الصلاۃ والسلام کے طور طریقے کو اختیار کر کے وہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے, لوگوں تک خالص توحید کو پہنچاتے نہیں, اور شرک کو دیکھتے ہیں, جانتے ہیں کہ یہ شرک ہے, لیکن خاموشی اختیار کرتے ہیں, دنیا کی مختلف مصلحتوں کی بنیاد پر صحیح تعلیم دینے سے گریز کرتے ہیں. ان کے بارے میں آ کے کہتے ہیں کہ وہ عالم, شیخ نے کہا کہ وہ عالم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی علم عطا فرمایا ہے, لیکن وہ وقصر فی نشرہ عند الدواعی الی نشرہ, اور اس علم کے نشر و اشاعت کے جو اسباب اور دواعی ہیں, ضرورت ہے, جہاں اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے, اس کے داعیے اور ضرورت کے پائے جانے کے باوجود وہ نشر و اشاعت نہیں کرتا, تو ایسے علماء کی اس کام کے نہ کرنے کی دو وجہ ہوگی, دو حالت سے خالی نہیں ہوگا. پہلی یہ کہ وہ عالم معذور ہو, نشر و اشاعت دعوت و تبلیغ کے کام سے معذور ہو. دوسری یہ کہ وہ اگر معذور نہیں ہے تو گنہگار ہوگا. وہ کیسے؟ چنانچہ اگر وہ علم صحیح ایک عالم دین, اب یہاں عالم دین کی جب بات ہو رہی ہے تو ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ نہ سمجھیں کہ صرف جن کے پاس ڈگری ہے عالمیت فضیلت کی وہی عالم دین ہے. ابھی تھوڑا واضح ہوگا. جن کو توحید کا صحیح علم ہے, شرک کا ادراک ہے, وہ سب اس میں آتے ہیں. ابھی آگے آئے گا کہ جس کو جتنا علم ہے اتنا وہ علم صحیح کو پہنچانے کا مکلف ہے, اس سے زیادہ کا نہیں. لیکن جو باقاعدہ عالم ہے وہ اس کا زیادہ ذمہ دار ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم جو علم صحیح کو پھیلانے, نشر و اشاعت کرنے پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے, صحیح عقیدے اور اس سے متعلقہ امور کو جانتا ہے, لوگوں تک پہنچا سکتا ہے, اور صحیح عقیدے کے خلاف جو امور پائے جاتے ہیں, گمراہیاں ہیں, بدعقیدگیاں ہیں, اس کو بھی وہ سمجھتا ہے اور لوگوں کو سمجھا سکتا ہے, اور اس کے پاس حسی اور معنوی قدرت ہے, طاقت ہے, حسی طور پہ, معنوی طور پر, یعنی علمی اور بیان لکھنے کی, بیان کرنے کی, سمجھانے کی قدرت, طاقت اس کے اندر موجود ہے. وَلَكِنَّهُ قَصَّرَ, لیکن وہ کوتاہی برتتا ہے, وہ اپنے اس فریضے کو انجام نہیں دیتا. اور لوگ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں, وہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ لوگوں کے یہاں جہالت پائی جاتی ہے. فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِ الْكِتْمَانِ, تو ایسا عالم دین علم دین کو چھپانے کے جرم کو اپنے دامن میں سمیٹ رہا ہے. وہ علم کو چھپانے کا مجرم ہے, اور اپنے آپ کو
انتہائی شدید اللہ کی طرف سے آنے والی شدید وعید اور دھمکی کے سامنے پیش کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں منصوص ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جس کو ہم نے، جن دلائل کو ہم نے نازل کیا اور ہدایت کو۔ البینات والہدی، البینات دلائل، ہدی ہدایت۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتارے ہیں قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو۔ یہ مذاق ہے؟ کس کے لیے اتارا، کیوں اتارا، اور اس کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا۔ اس سے متعلقہ امور ہم پڑھیں، غور کریں کہ قرآن و حدیث کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اہتمام سے نازل کیا، اس کو محفوظ رکھنے کا کتنا زبردست انتظام فرمایا، بندوں کو کھڑا کیا۔ امت مسلمہ نے اس سے متعلقہ کتنے علوم اور کتنی چیزوں کو ایجاد کیا تاکہ قرآن و حدیث محفوظ رہے قیامت تک۔ یہ اللہ کی توفیق سے وہ اس کے وعدے کی تکمیل ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا بیکار ہے، یوں ہی ہیں؟ اتنے وعدوں کے بعد ہم کو اور آپ کو اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کی دلیلیں معلوم پڑ رہی ہے، ہدایت معلوم پڑ رہی ہے، اور ہم اس کو چھپا لیں۔ اللہ کا پروگرام کیا ہے، نازل کیوں کیا؟ لوگوں تک پہنچایا جائے، حجت پوری ہو، کسی کے سامنے عذر اور بہانہ نہ رہے، جنت کا راستہ معلوم ہو صاف صاف طریقے سے، جہنم سے بچنے کی دلیلیں ان کے سامنے رہے موجود۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے جو دلائل اتارے، جو ہدایت اتاری، جو لوگ انہیں چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں بالکل صاف صاف بیان کر دیا۔ الکتاب یعنی قرآن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دلائل سے ثابت ہے کہ الکتاب کے تقاضے میں، تفسیر میں داخل ہے۔ وہ ایک لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے، تو آپ نے کہا کہ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں، اور آپ نے جو اس میں عورت شادی شدہ تھی اس کو رجم کروایا، اور مرد جو غیر شادی شدہ تھا اس کو 100 کوڑے مروائے، جلا وطن کیا، اور کہا کہ یہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہے۔ رجم کا ذکر ابھی موجودہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں، حدیث میں ہے رجم کا حکم شادی شدہ زانی کے لیے۔ ہاں، تو اللہ کی کتاب جب بولی جائے تو حدیث اس سے الگ نہیں ہوتی۔ ہاں، قرآن ہے اور قرآن کی تفسیر حدیث۔ تو جو ہم نے کتاب میں جو بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا دلائل اور ہدایت، اسے جو لوگ چھپاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے نہیں، بتاتے نہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے، اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اور تمام لعنت گر، لعنت کرنے والے لعنت بھیجتے ہیں، فرشتے اور دنیا کی تمام چیزیں لعنت کرنے والے، ان لوگوں پر لعنت۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، علماء کے لیے رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز ہے یہ۔ ایک آیت اگر سمجھ لے تو کوئی عالم اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے بدقسمت علماء میں شامل نہ کرے جن کے لیے یہ شدید وعید ہے، ہاں، بلکہ اپنی ذمہ داری نبھانے والا بنائے۔ ہاں، لوگ علماء آگے کریں سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کیا، اصلاح کی، توبہ کر لیا جو پہلے جرم ہو گیا اس سے معافی مانگی، اصلاح کر لی مطلب اب صحیح کام کر رہے ہیں، وبینوا، اور لوگوں تک دین کو پہنچا رہے ہیں، فاولئک اتوب علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو میں قبول کروں گا، جن کی طرف متوجہ ہوں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں خوب توبہ کو قبول کرنے والا نہایت مہربان ہوں۔ اب یہاں اس آیت میں، اور بالکل یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے، آیت نمبر سورہ بقرہ ہی کی 174 اور 175 میں اللہ نے کہا، بالکل ملتا جلتا، اور اس میں اور شدید وعید ہے۔ ہاں، اس کتاب میں نہیں ہے، میں نے اسے نقل کر لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے جو الکتاب نازل کی، کتاب کی تعلیمات، احکامات، دلائل، اسے جو لوگ چھپاتے ہیں، اللہ نے جو نازل کیا اسے چھپاتے ہیں کتاب کو، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی تھوڑی قیمت میں اسے بیچتے ہیں۔ یہ پیسے لے کر فتوے دینا، راستہ نکالنا، غلط باتیں بتانا، ہاں، یہ دنیا کے فائدے کے لیے کرتے ہیں نا علماء۔ کچھ مفتیان کرام، پیچھے مذاق بھی بنا تھا، کچھ اخبار والے بعض مفتیوں کے پاس گئے اور اسٹنگ آپریشن کے طور پر ان سے سوال جواب کیا، اس کے بعد کچھ تحفے تائب دیا اور فتویٰ بدلوا لیا۔ ہاں، اس سے جو رسوائی ہوئی وہ اپنی جگہ دنیا کی رسوائی۔ یہ اللہ رب العالمین کی وعید سنیے۔ آج کل
بہت لوگ تنازل کے شکار ہیں اور اسے تھوڑی موڑی ہلکی پھلکی بات سمجھتے ہیں. سلف حلال حرام کے مسئلے میں فتویٰ دیتے ہوئے ڈرتے تھے, خوف زدہ ہوتے تھے, کانپنے لگتے تھے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب مجھ سے حلال حرام کوئی پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے کتنے اقوال اور واقعات بتائے جائیں. ہاں, اور آج کل علم نہیں ہوتا, لوگ فتویٰ دینے کے لیے جری ہوتے ہیں, یا علم والا ہے لیکن غلط بتاتے ہیں. ابھی میں مثالیں دوں تو لوگ مسلکی اختلاف سمجھیں گے, کوئی مسلکی اختلاف نہیں مانتا میں اسے. جیسے حلالہ, ہاں صاف صاف حدیث میں موجود ہے کہ وہ حرام ہے, اللہ کی لعنت ہے کرنے والے اور جس کے لیے کیا جائے. اب مولوی فتویٰ دے رہا ہے. ہاں, مولانا تھانوی صاحب نے بہشتی زیور میں لکھا کہ اگرچہ حلالہ مروجہ حرام ہے لیکن اس کے کرنے سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی ہے. بتائیے کہاں سر پیٹا جائے. جن تو میں نے نام جو لیا اس نام کے ساتھ کہیں تو ابھی کتنے لوگ ہمیں گالیاں دیں گے, برا بھلا کہیں گے. لیکن سوچئے ذرا, جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, ہاں میں بھی ذمہ داری کے ساتھ یہ آیت پڑھیں, اگر میں چھپاتا ہوں تو اللہ سے ڈروں یا آپ سے ڈروں؟ اور علماء کو کس سے ڈرنا چاہیے؟ ایسے بہت سارے علماء کرام یہاں کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے شب برات 15 شعبان ٹھیک نہیں ہے, بدعت ہے, ثابت نہیں ہے, ہمارے یہاں بھی نہیں ہے. کیوں نہیں کہتے؟ اب لوگ اتنے مانتے ہیں, اگر ہم نے بیان کیا تو لوگ ہمارے اوپر ناراض ہو جائیں گے. کیسے اس میدان میں آ گئے؟ میں تو حیرت کرتا ہوں. لوگوں کا ڈر اللہ کے ڈر پر غالب ہے. آپ بدعت کو بدعت اس لیے نہیں بولتے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے, اور یہ نہیں سوچتے کہ آپ جب چھپا رہے ہیں تو اللہ کی یہ شدید وعید آپ کا تعاقب کر رہی ہے, اللہ کا دین آپ بگاڑ رہے ہیں. اور یہ کوئی ایک دو مثالیں میں نے دی. ابھی سود والا معاملہ, ہاں کھلا کھلا حرام ہے. ہمارے یہاں مسلمان بینک پہ چلا رہے ہیں, کلیکٹر بنے ہوئے ہیں, جیب میں فتوی ہے مولوی صاحب کے کہ ہندوستان میں چل جائے گا. وہ دارالحرب کھل کے نہیں بول سکتے, حکومت کے گر جائیں گے, لیکن ان کے یہاں اصل میں قول یہی ہے. کوئی دلیل نہیں ہے اس پر. قرآن و حدیث سے یہ بالکل واضح طور پر حرام ہے. لینا دینا, لکھنا, گواہ بننا, کلیکشن کرنا, سب حرام. اور جو ایسا کرتا ہے اللہ اور رسول کو سے جنگ کا اعلان کرتا ہے, قرآن کا اعلان, لیکن فتوے دے رہے ہیں. یہ میں نے 2-4 مثالیں دی. آپ اسی طرح غور کرتے جائیے. ہمارے یہاں قبر پرستی, شرک اور جو کھلے طور سے ثابت شدہ توحیدی عقیدے کے خلاف باتیں ہیں اس کے لوگ بزنس کر رہے ہیں. گنڈے تعویذ کی دکانیں چل رہی ہیں. تعویذ لٹکانا, دھاگا لٹکانا شرک ہے, کفر ہے, ناجائز ہے. ایک صحابی سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھوڑیے, صحابی سے کچھ لوگ کچھ دلیلیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ثابت و ثابت نہیں ہے وہ, اور دکانیں چل رہی ہیں اور وہ چھپاتے ہیں جو منع کیا گیا ہے. پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے. دوسری آیت کہ جو لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں جن کو اللہ نے کتاب میں نازل کیا اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں, گنڈا, تعویذ, پھونک, جھاڑ, نہ جانے کیا کیا, تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں, فتوے بدلتے ہیں, حلال کو حرام اور حرام کو حلال بناتے ہیں. یہ میں تشریحاً کہہ رہا ہوں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. پیٹ میں آگ بھرنا بہتر ہے یا لوگوں کے سامنے لوگوں کی ناراضگی مول لے لینا بہتر ہے؟ ہاں, ولا یکلمہم اللہ, پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں مطلب وہ جہنم کا معاملہ ہوگا. اور اللہ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. بات نہیں کرے گا مطلب رحمت کی گفتگو, شفقت اور اپنے نیک بندوں پر مہربانی کی جو گفتگو ہوگی وہ بات بالکل نہیں کرے گا. ولا یزکیہم, نہ ان کو پاک صاف کرے گا. پہلی آیت میں ہے کہ لعنت بھیجے گا. لعنت ہے اللہ کی, جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم بارہا سنتے پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں ڈالے گا. لوگوں نے پوچھا کیا آپ کو بھی؟ کہا ہاں میں بھی, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے مجھ کو ڈھانپ لے وے, اپنے فضل اور رحمت سے مجھے ڈھانپ لے وے. لعنت اللہ کی رحمت اور فضل سے دوری کا نام ہے. اللہ کی رحمت اور فضل ہوگا تو آدمی جنت میں جائے گا, کوئی اس کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتا. یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس پر لعنت ہو گئی تو فضل اور رحمت سے محروم ہو گیا. اب اللہ کی لعنت جس پہ ہوگی وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ تو علم کو چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت
اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی صفائی نہیں کرے گا. جو صاف نہیں ہوگا وہ جنت کے لائق ہی نہیں ہوگا. جنت پاکیزہ جگہ ہے اور صاف ستھرے لوگ وہاں جا پائیں گے. ہاں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ نے آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت و بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا. ہاں کیا ہے، ہدایت دے رہے ہیں، گمراہی لے رہے ہیں اس کے بدلے میں. یہ کیسا سودا ہے؟ اللہ کی بخشش کو چھوڑ رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو مول لے رہے ہیں. عقل مندی ہے؟ وہ اہل علم جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں، غور کریں، رونگٹے کھڑے کر دینے والا فرمان ہے. فما اصبرہم علی النار، تو جہنم پر انہیں کتنا صبر قرار ہوگا. ہاں بچ رک پائیں گے وہ. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دو فرمان سورہ بقرہ ہی میں ہے علم کو چھپانے والے لوگوں علماء کے بارے میں. آگے ایک حدیث بھی انہوں نے نقل کی، والمنصوص علیہ فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ وعید بھی ایسے لوگوں پر صادق آتی ہے، یا اپنے آپ کو یہ علماء پیش کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں منصوص ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کتم علما الجم یوم القیامہ بلجام من نار. بعض روایتوں میں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے. من سئل عن علم، ایک حدیث ہے کہ جو کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے، علم سے بارے میں، اور وہ جانتا ہے، ہاں فکتم، اور چھپا لیا. اور یہاں ہے من کتم علما، جس نے کوئی علم چھپا لیا، ہاں الجم یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو لگام پہنائی جائے گی. کون سی لگام؟ بلجام من نار، آگ کی لگام. یہ ابن حبان مستدرک حاکم اور ابو نعیم نے المستخرج علی مسلم میں نقل کیا. شیخ البانی نے تعلیقات الحسان میں اسے حسن صحیح کہا اس حدیث کو، کہ یہ منہ تھا، تم عالم تھے، علم رکھتے تھے، دلیل جانتے تھے، اس منہ کے ذریعے سے صحیح علم لوگوں کو بتا سکتے تھے، صحیح فتویٰ دے سکتے تھے. نہیں کیا تو اب اسی منہ پر آگ کی لگام پہنا جائے گی. یہ گویا اس کے لیے اسپیشل عذاب ہوگا دیگر عذاب کے ساتھ، جو علم کو چھپاتا ہے. غور کریں، ہمارے یہاں اہل علم، جیسا کہ میں نے ابھی کچھ اشارے کیے، دنیا کی کچھ مصلحتوں، لوگوں کے ڈر، لوگوں کی مخالفت کے خوف سے اگر وہ دلائل حق کو چھپاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے اس مشن کے خلاف جا رہے ہیں. اللہ نے قرآن نازل کیا، رسول بھیجا، دین کو دیا، اور اس کے بعد کہا کہ لوگوں تک پہنچاؤ، تبلیغ کرو، دعوت کرو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور ایسے بہت سارے قرآن و سنت کی دلیلیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ اللہ رب العالمین اب ان دلائل کے ذریعے سے جو آسمان سے پورے اہتمام کے ساتھ ہمارے آپ کے تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، لوگوں تک پہنچے، ان کا عذر ختم ہو، ان کے اوپر حجت پوری ہو. اور چھپانے والا گویا اللہ کے اس مشن اور اس کام کو روک رہا ہے، اس میں روڑا ڈال رہا ہے، اٹکا رہا ہے. جو پھیلانا چاہیے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ پھیلاؤ، تم اسے سمیٹ رہے ہو، چھپا رہے ہو. تو یہ شدید وعید اس کا تعاقب کرے گی. والذی، یہ ان علماء کی بات ہے جو قدرت رکھتے ہیں، اپنے ارد گرد میں جہالت، شرک، بدعت، خرافات دیکھتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں، لوگوں میں دعوت، صحیح عقیدے کی دعوت پہنچا سکتے ہیں، لیکن نہیں پہنچا رہے ہیں. ان کے لیے یہ شدید وعید ہے. ہاں آگے کہہ رہے ہیں والذی یعذر، اور وہ عالم جو معذور ہے، یہ وہ ہے جس کے پاس علم تو ہے لیکن وہ حصی طور پر قدرت نہیں رکھتا، یا معنوی طور پر ان دور دراز مقامات پر جہاں دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے وہاں پہنچ نہیں سکتا. تو اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنی طاقت اور اپنی قدرت کی حدود میں اپنی کوششیں لگائے، محنت کو صرف کرے. یعنی سمپل جملہ ہم کہیں، سادہ جملہ، کہ جس کی جتنی طاقت ہے اس اعتبار سے کام کرے. ہر شخص، بعض علماء بڑا جامع ایک جملہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کا ہر شخص دعوت و تبلیغ کا مکلف ہے اپنے علم اور اپنی طاقت کے مطابق. یہ دو شرط ہے، جتنا علم ہے اتنا مکلف ہے، جو علم نہیں ہے وہ نہیں بتانا ہے. آج کل کچھ لوگ وہ بھی بتاتے ہیں جس کا علم نہیں ہوتا، ہاں کچھ لوگ وہ نہیں بتاتے جس کا علم ہوتا ہے، دونوں گنہگار ہیں. ہاں اور جتنی طاقت ہے، قدرت ہے. اب ہم اگر ایک دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک جگہ بت پرستی ہو رہی ہے، بت پرستی شرک ہے، جا کے وہاں یہ کہیں کہ حضرت ابراہیم نے توڑا تھا ہم توڑ دیں، تو یہ چلے گا؟ حضرت ابراہیم نے بہت سارے اسٹیپس گزارے تھے. آج ہمارے نوجوان دعوت و تبلیغ کے یہ اسٹیپ، یہ حکمتیں، یہ طریقے
درجات اور مراتب سمجھتے ہی نہیں ہیں، ڈائریکٹ لڑائی جھگڑے کی بات کرتے ہیں، جذباتی باتیں کرتے ہیں، اور علماء کو کہتے ہیں بزدل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ایسی تنظیمیں بن رہی ہیں، ہمارے نوجوان ان کے پیچھے اندھے ہو کے جا رہے ہیں، علماء سے دور ہیں۔ امام مالک کا قول یاد آتا ہے کہ ہمارے امت کے کچھ لوگوں نے علم نہیں حاصل کیا تو تلوار سونت کر وہ مسلمانوں ہی کی گردن ناپنے لگے۔ اگر وہ لوگ علم حاصل کرتے، علماء ربانیین کے جناب میں ہوتے، تو وہ علم حاصل کر کے اس گمراہی سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ ہاں، آج کل اس وقت جو کہا تھا خارجیت وغیرہ کی شکل میں، آج کل بھی یہ فتنہ پایا جاتا ہے۔ تو اب جتنی آپ کو قدرت ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں اگر، تو وہ لوگ سیدھا سدھر جائیں، مگر کوئی سمجھنے کو تیار ہو تب نا، کہ آپ کی جتنی قدرت ہے آپ اس کے مکلف ہیں۔ تو اگر کوئی عالم دین علم رکھتا ہے لیکن سمجھانے بجھانے کی قدرت نہیں رکھتا، ابھی جیسے کہ میں نے حضرت ابراہیم والی مثال دی، ہم کیوں نہیں کرتے؟ وہ کریں گے۔ دعوت و تبلیغ کے اصول میں کہیں فرض ہوتا ہے، کہیں افضل اور بہتر ہوتا ہے صحیح بات پہنچانا، کہیں دونوں پہلو جب ہوں تو اس میں فیصلہ کیا جائے کہ کبھی جائز ہوگا، کبھی رکنا چاہیے، اور کہیں کہیں دعوت کا کام کرنا یا کسی برائی سے روکنا حرام ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح سمجھیں، بہت سے علماء نہیں سمجھتے، یہ اہل علم نے بیان کیا کہ کہیں کہیں اچھی بات پیش کرنا یا برائی سے روکنا حرام ہوتا ہے۔ کیسے؟ کب؟ جب آپ کسی کو کسی حرام کام سے روک رہے ہیں، روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی کارروائی کر رہے ہیں، تو یہ یقین ہو کہ اصلاح نہیں ہوگی، اس کے بدلے میں رد عمل میں بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے جذباتی نوجوان کچھ کام کرنے جاتے ہیں تو جو یہ دعوے کر رہے ہیں حکومت قائم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ تو ہوگا نہیں، اور ہو بھی نہیں رہا ہے۔ یہ صرف یہاں کی ہندوستان کی بات نہیں ہے، عالم اسلام میں دیکھ لیجیے، وہ تو نہیں ہوتا۔ اس کے رد عمل میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم نے جب بت شکنی کی تو یہ خطرہ نہیں تھا۔ تو اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہو جو کام اچھا ہے لیکن اس کے اچھائی کے بجائے برائی کے نتائج برآمد ہوں گے، تو وہاں آپ اٹھا کے دیکھیے، اہل علم کہتے ہیں کہ ایسے مقام پر اصلاح کا عمل، برائی سے روکنے کا عمل حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن بہت سارے عوام تو عوام، خواص بھی یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، اور کبھی کبھی ایسی حرکتیں کر کے پوری امت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو شیخ آگے کہہ رہے ہیں کہ آگے انہوں نے یہ بات بیان کرنے کے بعد طلبہ کو خطاب کر کے کہا کہ آپ طلبہ، یعنی جو درس پڑھ رہے تھے ان کا، کہ جو توحید کا عقیدہ سیکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، ابتدائی طلب سے اور درجہ بدرجہ مختلف سطح اور معیار پر پہنچتے ہوئے، طلبہ جو اس مدارس میں پڑھ رہے ہیں وہ مختلف درجات میں الگ الگ درجے کی کتابیں اور توحید کو سیکھتے ہیں، عقیدے کی باتوں کو سیکھتے ہیں۔ تو ان کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ درجہ بدرجہ جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے آپ اس کی دعوت دیں، اس کو پھیلائیں، اپنے خاندان قرابت داروں سے شروع کرتے ہوئے، اور گھر سے شروع کرنے والے راستے پر چلتے ہوئے، اور اس کو پھر جیسے جیسے آپ کی طاقت اور قدرت ہو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے جہاں تک اللہ چاہے۔ چنانچہ ہم نے جب اب توحید کی حقیقت کو جان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کو سمجھ لیا، الحمدللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو اپنے گھر والوں میں، خاندان کے اور گرد و پیش کے لوگوں میں، جہاں تم طلبہ سے کہا کہ جہاں آپ جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ان کو سکھاؤ، وہ سکھاؤ جو تم نے جانا، جس کا تمہیں علم ہے، اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جو تم نے نہیں سیکھا، اسے چھوڑ دو، جانکار کی طرف موڑ دو، اور کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ جہاں موقع ملے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی بات بتانے کا، سمجھانے کا، نیکی کرنے کا، اس کو حقیر نہ سمجھو، اس کو عمل میں لاؤ، اور ان چیزوں کو جو جانتے ہو اس کو چھوڑ کر ان راستوں میں، میدان میں قدم نہ ڈالو جس کو نہیں جانتے۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وفی ھذا الاصل العظیم توحید اللہ عز وجل، اور خاص طور سے اس اصل عظیم، دین کی بنیاد، اصل بنیاد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اور جو اس کے توڑ دینے والی چیزیں یا اس میں نقص پیدا کرنے والی چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے توحید ٹوٹ جاتی ہے۔ آدمی لا الہ الا اللہ کتنا بھی پڑھتا رہے، اس کا لا الہ الا اللہ بیکار ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن گناہ کر رہا ہے آدمی، تو اس کی لا الہ الا اللہ یا توحید کے درجے میں کمی ہوتی ہے، اس کا
اکمال اور تکمیل نہیں ہوتی، ہاں اس میں نقص آ جاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو جو تم نے سیکھا اسے لوگوں تک بتائیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ صحیح علم کو پہنچانے والے معلمین کا بہت عظیم الشان اجر ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ ان اللہ و ملائکتہ اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرہا وحتی الحوت فی البحر لا یصلون علی معلم الناس الخیرہ۔ یہ حسن لغیرہ ہی البانی صاحب نے اس حدیث کو کہا ہے، ابن ماجہ اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کے لوگ، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر میں دعا کرتی ہیں کس شخص پر؟ لا یصلون علی معلم الناس، لوگوں کو بھلائی سکھانے والے انسان، معلمین پر، خیر کے معلمین پر، توحید کے اور سنت کے معلمین پر جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے درود سلام اور کیا کہتے ہیں دعا بیچتے ہیں، اللہ کے حق میں، ان کے حق میں اللہ کے جناب میں دعا کرتے ہیں۔ لا یصلون، ابھی پیچھے آیت میں پڑھا کہ اللہ اور تمام لعنت گروں کی لعنت ان لوگوں پہ ہے جو اللہ کے نازل شدہ کتاب اور دلائل کو چھپاتے ہیں۔ چھپانے والوں پر سارے لوگ لعنت بھیجتے ہیں، پوری کائنات، اور بتانے والے پر پوری کائنات دعا بھیجتی ہے، رحمت کی دعائیں کرتی ہے رب العالمین کے جناب میں۔ کیوں؟ جو پھیلا رہا ہے وہ اللہ کے پروگرام پر اور اس کے حکم پر عمل کر رہا ہے، اور جو چھپا رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی نازل کی ہوئی کتاب کو روکنے کی کوئی، جو اللہ پھیلانا چاہ رہا ہے وہ اسے روکنا چاہ رہا ہے، یہ خلاف میں جا رہا ہے اور وہ موافقت میں جا رہا ہے۔ اور جو دین کو، خیر کو، توحید کو پھیلاتا ہے وہ دنیا کا بھلا کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے نزدیک ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ یہ جو پچھلے ضمن میں کہا کہ آپ نے یہ چیزیں جان لی کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو آج بہت سارے عوام تو عوام، مدعیان اسلام اور علماء بھی نہیں جانتے، جو پیچھے سے کہا جبکہ ہم نے یہ پڑھا کہ کفار مکہ اسے جانتے تھے، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے تھے، ہاں، اور بعض عناد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ جاننے کے بعد جب ہم چیزیں، یہ تفصیلات جان لیے کہ توحید کیا ہے، ربوبیت الوہیت والا فرق کیا ہے، تو اس کے بعد شیخ محمد بن عبداللہ نے کہا کہ یہ جاننے کے بعد دو فائدے ہم کو ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ جس کا ذکر ہے آج کے درس میں، ہم پہلے فائدے کا ذکر کر کے اس کی مختصر سی شرح جانیں گے۔ پہلا فائدہ وہ یہ ہے الفرح بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل و رحمت، اللہ کے انعام اور اس کی مہربانی پر خوشی حاصل ہونا۔ ہاں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ اس آیت سے بالکل پہلے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگوں کو خطاب کیا، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی، اور وہ چیز جو تمہارے سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے، شفا ہے، ہاں، اور ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ سورہ یونس کی آیت، اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا، یعنی قرآن اور دین آ گیا، اسلام آ گیا، تو اللہ نے آگے کہا فقل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہیں کہ اللہ کے اس انعام اور رحمت پر، اللہ کے اس فضل اور رحمت پر، اسی پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، خوشی منانی چاہیے۔ ہاں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو نعمت ہے، یہ جو اللہ کا فضل اور انعام ملا ہے قرآن اور اسلام کی شکل میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ دنیا میں یہ جمع کرتے ہیں اس سے بہت بہتر ہے۔ پوری دنیا اگر آپ جمع کر لیں، جو نہیں کر سکتے، پوری دنیا جمع کر لیں، اس کے مقابلے میں اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جب ہم کو اور آپ کو یہ ملی، یہ چیز تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے پڑھا کہ آج بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ سے جو ناواقف ہیں، جاہل ہیں، کافر ہیں، وہ چھوڑیے، جو کہنے والے ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ کا وہ مطلب نہیں سمجھ رہے جو کفار مکہ سمجھتے تھے۔ اور اگر آپ کو اور ہم کو یہ معلوم پڑ گیا تو یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اس پر خوشی منانی چاہیے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کو خوشی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خوش کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کے اس انعام پر، رحمت پر، جو اس نے آسمان سے نازل کیا، یہ خوشی کی اصل چیز ہے۔ چنانچہ شیخ زید اس کی تشریح کرتے ہوئے اس عبارت کی، یہی دو لائن کی آج تشریح پڑھیں گے اور آج کا درس ختم کریں گے۔ کہا کہ حقیقی بات، حق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو توحید کی جانکاری دی
اور توحید کے دلائل کی معرفت عطا کی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ سے. جو شخص توحید کو جان گیا, شرک کو جان گیا, قرآن اور حدیث کی دلیلوں کو اس سلسلے میں جان گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ توحید کی ضد یعنی شرک کو جان گیا تاکہ اس سے بچے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سب سے بڑا انعام کیا ہے. وہ سب سے بڑے انعام سے مشرف ہے. اس لیے کیوں توحید کا فائدہ بتاتے ہوئے ایک ایک جملے میں انہوں نے 5-6 باتیں کہی. کہا اس لیے کہ توحید جنت کی کنجی ہے, کلید جنت ہے. ہاں مطلب جس کے پاس توحید نہیں ہوگی وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اور اسی طرح اس کا محقق کرنا, توحید کو مضبوط اور صحیح بنانا, یہ اللہ کے عذاب سے وقایہ ہے, بچاؤ ہے, اور یہ مسلمانوں کی جان, مال, عزت و آبرو کے بچاؤ کی بنیادی سبب اور موجب ہے. وہ موجب للشفاع, اور قیامت کے دن اللہ کے رسول کی سفارش, اللہ کی طرف سے جو شفاعت کی اجازت ملے گی جن لوگوں کے حق میں, یہ توحید کی بنیاد پر ہی ملے گی. جس کے پاس توحید نہیں ہے اس کے لیے شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح موجب للخروج من النار وان دخلها الموحد بذنوب اصابها, اور اگر کوئی موحد توحید والا انسان گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو یہ توحید ہوگی, اگر شرک سے محفوظ ہے وہ, تو یہ توحید اس کو جہنم سے نکالنے کی موجب اور ذریعہ ہوگی. فہو اجل العبادات, تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ توحید سب سے جلیل القدر عبادت ہے, سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ عبادت ہے. اور اعظم الفرائض علی الاطلاق, اور مطلق طور پر تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے, نماز سے بھی بڑا فرض ہے, سب سے بڑا فریضہ ہے. اذن چنانچہ کہہ رہے ہیں اس چیز کو, یہ ایک پیراگراف بہت غور سے سنیں, کہ فالعنایت بتحقیق ہی, توحید کو مضبوط بنانے پر توجہ دینا, ہاں اس پر خاص توجہ دینا کہ ہم کو توحید سمجھ میں آ جائے. یہ مرد ہو یا عورت, تمام عقل والے مرد اور عورتوں کی سب سے اہم خصوصیت ہے, صفات ہونی چاہیے. جب توحید کی یہ اہمیت ہے کہ وہ صفات اسی سے ملے گی, جنت سے کا داخلہ اسی سے ملے گا, جہنم سے بچاؤ کی وہی بنیاد ہے, اور اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا, جنت جہنم بنائی, تو جتنے بھی عقل والے ہوں, مرد ہوں یا عورتیں, ان کی سب سے زیادہ توجہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم توحید کو سیکھیں اور اس کو مضبوط بنائیں. اور اس توحید کے اس پہلو کو نظر انداز کرنا, مہمل قرار دے دینا کہ ارے کوئی ضرورت نہیں ہے, جیسا کہ آج اکثریت کا ہمارے ہاں معاملہ ہے. اور بہت سارے لوگ توحید سنتے ہیں. ابھی ہمارے ہاں بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے کہ یہ توحید کرتے رہتے ہیں. انبیاء کرام بھی توحید ہی کرتے تھے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, اور اس کے بغیر کوئی اصلاح نہیں ہوگی, اصلاح معاشرہ. یہ جو دنیا کی کوششیں لوگ کرتے ہیں نا, فضائل پر محنت کر رہے ہیں, اس پر کر رہے ہیں, کبھی نہیں ہوگی اصلاح اگر توحید نہیں ہے. اللہ کے گھر میں پورے علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں, انبیاء کا منہج یہی ہے, نبی نے اصلاح یہی کی. 23 سالہ زندگی میں دور نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک معجزہ پیش کیا کہ دنیا کی سب سے زیادہ جاہل اور جہالت اور جاہلیت والی قوم کو سب سے بڑی مہذب قوم اور دنیا کا استاذ بنا دیا. وہ طریقہ اصلاح کا زیادہ مؤثر, صحیح اور بہتر ہے, یا یہ جو لوگ فلاں مولانا فلاں شیخ اور فلاں مفکر جو ایجاد کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, اور جس کا ہم دیکھ رہے ہیں تجربہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. 20 سال 25 سال ہوتے ہیں. ہاں لوگ تو فضائل کرتے ہیں, نوافل تو پڑھتے ہیں, صلات چاش تو پڑھتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, لیکن بہن کا حصہ ہڑپ کر لیا, ترکے کی تقسیم نہیں کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, سود بیاج کا لین دین کر رہے ہیں. مطلب ان کی توحید اتنی مضبوط ہے ہی نہیں کہ ان کو گناہ سے روکے, اللہ کا ڈر پیدا کرے ان کے اندر. یہاں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماج میں ایک شخص سے زنا ہو گیا, خود اپنے آپ کو لا کے پیش کرتا ہے, اصب تو حدن, اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ گیا, مجھ پر حد جاری کیجئے. جانتے ہیں کہ مار ڈالا جائے گا سزا کے طور پر, پھر بھی پیش کیا, کوئی بدنامی کا ڈر نہیں, اللہ کا ڈر اتنا شدید ہے. یہ ہے اصلاح. اور یہ کہاں سے آئی؟ یہ اسی تعلیم سے آئی جس کو آج لوگ نظر انداز کہہ رہے ہیں. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس فرض عظیم کو نظر انداز کرنا, مہمل اور بیکار قرار بنانا, یعنی توحید سے آنکھیں موڑنا, اس سے کوتاہی برتنا, اور باپ دادا کی, بھائی بہنوں کی, اور سماج معاشرے میں جاری جو ہے رسم و رواج کی تقلید کرنا, اندھی تقلید کرنا بغیر سمجھے بوجھے. کہہ رہے ہیں کہ لا ينبغي من المسلمین ولا يجوز لهم ان يرضوا لانفسهم بهذا, یہ مسلمانوں کے لیے قطعی طور سے ٹھیک نہیں ہے, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے لیے اس کو درست سمجھیں, اس پر راضی ہوں. اس پر راضی ہوں مسلمان, مرد ہو یا عورتیں,
بہت بڑی بات، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ پورا درس دیا جا سکتا ہے اس جملے پر، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ ہمارے گرد و پیش میں مسلمان کہلانے والے اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ان کے دین کی مبلغ اور ان کے دین کی فہم اور اپنے آپ کو اطمینان دینے کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے ابا، ہمارا گھرانہ، اتنے بڑے مولانا، اتنی بڑی تعداد، یہ دلیل ہے ان کی۔ ہاں پوچھئے ان سے، لوگوں تک پہنچائیے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ یہ دلیل نہیں ہے، آنکھیں کھول لیجئے۔ ہاں اگر تعداد، اکثریت لوگوں کا یا باپ دادا کا دین سچا مانا جائے تو دنیا میں کس مذہب کو آپ غلط بولو گے؟ میں اکثر کہتا ہوں سیدنا ابراہیم نے جب دعوت پیش کی اپنے باپ کو، اپنی قوم کو، تو اکیلے تھے، اکثریت کہاں تھی؟ باپ دادا کہاں تھے؟ باپ کو کہہ رہے ہیں کہ یا ابتی انہ قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی، میرے پاس جو علم آیا ہے آپ کے پاس نہیں ہے، میری اتباع کیجیے۔ مطلب اگر علم ہو، باپ کی تقلید بیٹے کو نہیں کرنا چاہیے جہالت کے ساتھ۔ علم حاصل اگر آپ کرتے ہیں تو بیٹے کی اتباع باپ کو کرنی چاہیے علم اور دلیل کی بنیاد پر۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، واقعات پڑھتے ہیں، مانتے کو تیار ہی نہیں ہے قرآن حدیث۔ تو اللہ رب العالمین یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو خاص طور سے عام دین کے معاملے میں تو انہوں نے کہا ہے، میں اس میں ایک بات کر رہا ہوں کہ خاص طور سے عقائد کے معاملے میں، اور میں اس سے پہلے بار بار ذکر کیا ہوں، حنفی، شافعی، مالکی وغیرہ میں بھی اقوال یہ موجود ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے۔ دیوبندیوں کے یہاں بھی ہے، بریلویوں کے یہاں بھی۔ مطلب دلیلیں جاننا ضروری ہے۔ اب وہاں جو اہل حدیثوں پہ اعتراض کرتے ہیں، کیا ہر آدمی کو قرآن حدیث سمجھتا ہے کہ یہی سوال وہاں عقیدے کے بارے میں ہم کر سکتے ہیں؟ ہاں جاننا ضروری ہے۔ جس علم کو اختیار کرنا لازم قرار دیا ہے اللہ نے، اس کا ہی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب وہ کسی بھی معیار کا علم حاصل کرے، اگر ایک کھیت میں کام کرنے والا، جنگل میں لکڑی کاٹنے والا انسان ہے، تو کیا اس بنیاد پر کہ اس کو قرآن حدیث کا گہرا علم نہیں ہے وہ شرک کرے، بت پرستی کرے، اللہ کے یہاں بچ جائے گا؟ ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں پوچھا جائے، اللہ کے یہاں بچ جائے گا؟ یہ کہا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دماغ، آنکھ، کان دیا کس لیے؟ غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ کیا سمجھنے کے لیے؟ ادرک، لہسن، پیاز، اس کا بھاؤ، گورنمنٹ، سیاست، یہ جی نہیں۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا، نکالا، اس حالت میں کہ تم کو کچھ علم نہیں تھا۔ جب پیدا ہوئے تو کوئی علم نہیں تھا۔ یہ سب کے لیے بول رہا ہے، پیر صاحب ہوں، بڑے سے بڑے ولی ہوں۔ ہمارے لوگ بولتے وہ پیدا ہوئے تھے تو 15 پاروں کے حفظ حافظ تھے، ان کو پورا قرآن یاد تھا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی علم نہیں ہوتا۔ ہاں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل و دماغ بنایا۔ کیوں بنایا؟ لعلکم تشکرون، دنیا کی باتیں سمجھو، چال بازیاں جانو، کاروبار، زندگی سیکھو، ٹھیک ہے اس میں اس کا استعمال ہو، لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن حدیث اور اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو گے تو شکر گزار بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے یہ جانو گے تو صرف اللہ کے سامنے جھکو گے، وہ منعم ہے تو اسی کا شکر بجا لاؤ گے، دوسروں کے در پر نہیں جھکو گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، یہ شیخ کہہ رہے ہیں، اب کوئی باپ دادا کی تقلید کرتے ہوئے بھائی بہنوں کو دیکھ کے، بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کے کہ ارے وہاں تو اس کے ماننے والے تو اتنے لوگ ہیں، جاہل لوگوں کی عام طور سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے۔ ابھی آج کل چل رہا ہے کہ ارے وہ مولانا کے اتنے فالوورز ہیں جمہوریت میں، اور عام مزاج یہی ہے۔ تو اب ایک باطل قوت ہوتی ہے ہمارے یہاں حکومتوں میں، اب یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ غلط چیز کو وہ جب بڑھاوا دینا چاہتے ہیں تو اپنے ماننے والوں کو ٹرینڈ کر رکھا ہے سوشل میڈیا پہ، یس یا نو بولو تو انہی کے لوگ جو ہے اس کی تائید کرتے ہیں، شو کرتے دیکھو ملک کے اتنے لوگ اس کی تائید میں ہیں۔ ہاں ایسے ہی ہمارے ہاں جن کو مسلمان نوجوانوں یا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے لانچ کیا جاتا ہے، ہاں مسلمان چہرہ ہے، نام ہے، بڑا بے باک بنتا ہے، صحابہ کرام پہ تنقید کر رہا ہے، ایک مولوی ہے، کوئی ندوی ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی غامدی ہے، ہاں کوئی اور ہے۔ جب ان کو لانچ کیا جاتا ہے تو ان کے لانچ کرنے والے انتظام کرتے ہیں کہ ان کو اسباب دیے جائیں، فراہم کیے جائیں، ان کو اٹریکٹیو بنایا جائے، ان کی کلپس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیے، فالوورز کے ذریعے پیش کیا جائے کہ عام آدمی اور نوجوان دیکھیں ارے ان کو اتنے لوگ پسند کرتے تو میں بھی پسند کروں۔ یہ دلیلیں نہیں ہیں۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ توحید اور دین کے معاملے میں باپ دادا کی تقلید کرنا، بھائیوں کی تقلید کرنا، اسی طرح معارف یعنی عرف، رسم و رواج، چال چلن جو چل رہا ہے، کہہ رہے چلا آ رہا ہے اتنے دنوں سے تو کیا غلط ہے کیا؟ ہاں
دیکھیے ایک جگہ کچھ چلتا ہے 25-30 سال کے بعد کچھ اور چلنے لگتا ہے، یا کچھ علاقے بدل جاتے ہیں تو کچھ اور چلن ہوتا ہے، تو جہاں جو چلن ہے وہ جائز ہو گیا۔ اہل علم دلیل کی بنیاد پر کسی چیز پر متفق ہوں تو شریعت میں اس کو اجماع کہتے ہیں، ایک زمانے کے سارے علماء۔ ہاں آج کل ہمارے ہاں جو جاہل ہیں، بدعتی ہیں، خرافاتی ہیں، وہ بعض چیزوں میں یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے سارے لوگ کرتے ہیں، تو ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جاہل لوگ جس پر متفق ہوں، عالم نہیں، دلیل کی بنیاد پر نہیں، جاہل لوگ جس پر متفق ہوں اس کو اجماع نہیں بولیں گے۔ اصول کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ اجماع کے لیے علماء کا متفق ہونا ضروری ہے، جہلا کا نہیں۔ تو جاہل جس پر متفق ہوگا اس کو رسم کہتے ہیں، رواج کہتے ہیں، عرف کہتے ہیں۔ رسم و رواج شریعت اور دین میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو کہا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اور اپنے آپ کے لیے اس پر راضی ہونا جائز نہیں ہے کہ باپ دادا کی تقلید کرے، ماحول کے پیچھے بھاگے اور ان کی بغیر سوجھ بوجھ اور عقل کا استعمال کیے ہوئے ان کی اندھی تقلید کرے۔ ہاں کہہ رہے ہیں فَإِنَّ هَذَا مِن ذُنُوبِ الْجَهْلِ، کیونکہ ایسا کرنا جہالت کی قسموں میں سے ہے، جس کا کرنے والا انسان جس کو اللہ نے سمیع اور بصیر بنا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سورۃ دہر میں شروع میں کہا نا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کو سمیع، سننا اور دیکھنے والا بنایا۔ ایسے سننے اور دیکھنے والے انسان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ نے عقل دی، صلاحیت دی، شعور دیا اور آپ اندھے ہو کے کسی کے پیچھے چلنے لگے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب کہ آپ علم حاصل کر سکتے ہو، جہالت پر راضی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ اذن چنانچہ نتیجے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یعنی یہ نعمت توحید، قرآن و حدیث کا ادراک اور علم، یہ نعمت، اور اگر ہم کو توحید کا علم حاصل ہوتا ہے، شرک کی معرفت ہو گئی کہ ہم اس سے بچ سکیں، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اور اس کی رحمت ہے۔ ایسا انعام اور ایسا جس پر رشک کیا جائے، اور اللہ رب العالمین کی صبح و شام، رات و دن، کھلے اور چھپے، ہر وقت اس نعمت پر شکر ادا کیا جائے، اس کی حمد بیان کی جائے، اور پھر اس توحید کی تعلیم اور لا الہ الا اللہ کا جو علم ہمیں ملا ہے ہم اسے پھیلائیں، اور یہ نعمت کے شکر کا حصہ ہے۔ اگر ہم چھپا کے بیٹھ رہے ہیں تو ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں، یہ اس کے شکر کا حصہ ہے۔ اور نشر سے مراد یہی ہے کہ وہ عالم جو صحیح شرعی علم رکھتا ہے وہ ان لوگوں تک اس علم کو پہنچائے جو نہیں جانتے۔ والآیت الکریمہ، یہ آیت قل فبذالک فلیفرحوا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اس آیت میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب ہوتا ہے تو آپ کے واسطے سے پوری امت کو خطاب ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کہا قل، یعنی اے محمد آپ کہیے، بفضل اللہ، کہ اللہ کے فضل پر، یا وہ فضل کیا ہے؟ اسلام ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر جو اور ہم پر جو احسانات فرمائے ہیں ان میں سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اسی اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو دنیا کے عذاب، برزخ کے عذاب اور آخرت کے عذاب سے بچنے کا وعدہ کیا ہے کہ یہ اسلام تم کو ہر عذاب سے بچائے گا۔ وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے، یعنی اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اس امت پر رحم فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہر چیز کے لیے بیان، شریعت اور ضرورت سے متعلق جو ہماری ضرورت ہے اس سے متعلق ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا، ہدایت، رحمت اور مسلمانوں کے لیے بشارت والا بنایا۔ چنانچہ آخر میں کہتے ہیں فعلیک ایھا المسلم، چنانچہ تم پر لازم ہے اے مسلمان، تم پر لازم ہے کہ تم اسلام کی اس نعمت پر خوش ہو جاؤ اور قرآن پر خوشی اور مسرت محسوس کرو۔ یہ جلسے جلوس کر کے نہیں، عید میلاد اور یہ منانے کا نہیں ہے، صحابہ نے بھی اس پر ایمان لایا تھا، کیسے خوشی اظہار کرتے ہیں، اور یہ فرح کیسی ہو، خوشی کیسی ہو، شرعی انداز کی۔ ایک نے آگے کہا شرعاً اس پر خوش ہو، کیسے کہ یہ تم کو یدعوک الی العمل، یہ خوشی اس طرح ہوگی کہ آپ اسلام پر عمل کرنے کی طرف راغب ہوں۔ جب اس پر خوشی ہوگی، اس نعمت کی قدر جانیں گے ہم تو اس پر عمل کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کے سائے میں زندگی بسر کریں گے، اور قرآن کے سے محبت کریں گے، قرآن پر توجہ دیں گے۔ قرآن پر توجہ کیسی؟ تلاوت کر کے، اس کے معنی اور مطالب پر غور و فکر کر کے، اس کے احکام پر توجہ دے کر، اس کی تعلیم لے کر دے کر، سیکھنا سکھانا، اور اسی طرح اس کی تلاوت میں تکرار کر کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی نیکیاں رکھی ہیں، گناہوں کا کفارہ رکھا ہے۔ قرآن کی کتنی صورتیں ہیں، آگے شیخ نے تھوڑا سا تفصیل سے بیان کہ قرآن کی کتنی صورتیں ہیں، اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ قرآن کی ایک ایک حرف کے بدلے میں کم سے کم 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف لام میم یہ 3 حرف ہوا، ہر حرف پر
10 نیکی. اب پورا قرآن کتنے حروف اور کتنے الفاظ پر مشتمل ہے آپ پڑھتے جائیں. اگر ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، ہفتے میں، مہینے میں آپ ختم کرتے ہیں کتنی نیکیاں ملے گی. تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو پر توجہ دیا جائے، اس کو اس کے ذریعے سے اجر و ثواب اپنے دامن میں سمیٹا جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہے یہ قرآن اور یہ اسلام آپ کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، خاص طور سے اگر یہ تلاوت اور یہ اعمال کرتے ہوئے اس کے اندر عمل کے قبول ہونے کی شرطیں پائی جائیں اور وہ چیزیں نہ ہوں جن کی وجہ سے اللہ کے یہاں عمل قبول ہونے سے رد ہو جاتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. ہم بولتے ہیں دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے. دعا اور عمل کے قبول ہونے کی شرطیں قرآن حدیث نے بیان کی ہے. عمل کے قبول ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اخلاص. تو شرک نہ ہو، اخلاص ہو، ریا نہ ہو. اور دوسرا رسول کی مطابق یعنی سنت کے مطابق ہو، بدعت نہ ہو. بدعت پر آدمی کتنی بھی محنت کرے اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ وہ رد ہو جائے گا. وہ عذاب کا باعث ہے. ہر جمعہ میں اللہ کے رسول یہ پڑھتے تھے کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. اسی طریقے سے جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو رکاوٹ ہے، رشتہ کاٹنا، حرام کھانا، جلد بازی کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائیاں دیکھ کر طاقت رکھتے ہوئے برائیوں سے نہ روکنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. کہا وَبِهَذَا الْفَرْحِ وَبِهَذَا يَفْرَحُ تَالِي الْقُرْآنِ فرحًا. اس چیز کے، اس خوشی کے ذریعے سے، اس نعمت پر قرآن کی تلاوت کرنے والا بہت عظیم الشان خوشی اور مسرت سے دوچار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ اس اللہ کی رحمت اور انعام پر وہ خوشی منائیں. یہ چیز جو ہے، جو اللہ نے نعمت دی ہے قرآن اور اسلام کی، یہ دنیا کی تمام چیزیں جو لوگ جمع کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں عظیم الشان ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں اے قرآن کی تلاوت کرنے والے اور خوب تلاوت کرنے والے، اس کے عمل پر حص رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں پوری دنیا بھی اپنے اسباب اور تمام لوازمات کے ساتھ عطا فرما دے اور تمہارے سامنے ڈال دے تو یہ ساری نعمتیں جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو قرآن اور توحید کی شکل میں آپ کو دیا گیا ہے. وہ نعمت اسلام ہے، نعمت قرآن ہے اور اس کی بنیادی چیز ہے توحید. توحید کو اختیار کیا جائے، شرک سے بچا جائے. تو اگر یہ جو کچھ بیان کیا شیخ محمد بن عبد الوہاب نے، اس کا پہلا فائدہ کہ اس کے جاننے کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں حقیقی خوشی حاصل ہوگی. دوسرا فائدہ انشاءاللہ اگلے درس میں جانیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.